یہ جو شریف لوگ بھی آتے ہیں جو دنیا کے سامنے بنتے ہیں شریف، بہت زیادہ جو کہتے ہیں ہم بڑے شریف ہیں، لیکن وہ تب ان کو آ کے دیکھے جب ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کی کہاں گئی ان کی شرافت۔ بہت سے لوگ آپ آئے ہوں گے جس میں سرکاری ملازم تو کون آتے ہیں اس طرح کے لوگ؟ بہت زیادہ آتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں۔ اللہ سب کی بیٹیوں کو عزت دے بس۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی، میرے ساتھ موجود ہیں ادا ملک جو کہ ایک طوائف ہیں، اور ان کی زندگی میں طوائف کیسے بنی، کیا مشکلات، کن مشکلات نے انہیں طوائف بنایا، اور اب ان کی زندگی میں کیا مشکلات آتی ہیں، کیا اس لائف میں یہ خوش ہیں یا پھر یہ پہلی والی زندگی میں زیادہ خوش تھیں، وہ سارا جانتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ آپ طوائف جو ایک معاشرے میں نام دیا جاتا ہے اسے نیگیٹو دیکھا جاتا ہے، تو آپ کیسے بنی؟ دیکھیں، انسان خود تو نہیں بنتا طوائف، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا یہ بنا دیتا ہے عورت کو طوائف۔ دیکھیں، اب میں تھی، بہت غربت تھی، ہم بہت غریب تھے، والد صاحب فوت ہو گئے، اور اس کے بعد والدہ تھی، چھوٹے بہن بھائی تھے، تو گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا۔ میری والدہ نے مجھے کہا کہ تم میری بڑی بیٹی بھی ہو، بڑا بیٹا بھی ہو، تو تم ہی بیٹا بن کے ہمیں دکھانا ہے، کیونکہ والد تو سر پہ نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا میں کیا کروں، میں کہاں سے لاؤں، میں کیسے کما کے لاؤں، مجھے کچھ آتا نہیں، نہ تو مجھے کچھ سلائی آتی ہے، نہ کڑھائی آتی ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی ہنر تھا کہ میں کچھ کر کے لاؤں۔ تو آہستہ آہستہ جب میں گھر سے باہر نکلتی تھی تو لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ ایک نیگیٹو یعنی کہ بری نظروں سے دیکھتے تھے۔ تو میں نے کہا جب یہ مجھے بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں تو پھر میں ایسا کردار کروں کہ میں گھر والوں کو کما کے لا کے کھلاؤں۔ انہوں نے ویسے بھی برا کہنا ہے جی، تو ویسے تو مجھے کہہ ہی رہی ہیں برا کہ یہ بری ہے، باہر آتی جاتی ہے، نکلتی ہے باہر۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پھر میں نے گھر سے قدم باہر اٹھایا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ میں طوائف بن گئی۔ طوائف بن کے میں اپنے بہن بھائی کو پالا، بڑا کیا، شادیاں کی، سب کچھ کیا، کرنا پڑتا ہے۔ پھر اگر میرا کوئی بڑا بھائی ہوتا تو وہ کرتا، گھر میں سے تو بڑی میں ہی تھی۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ عورت طوائف کیسے بنتی ہے، وہ ایسے ہی بنتی ہے۔ جب گھر سے لڑکی باہر نکلتی ہے، اچھے برے کام کرتی ہے تو لوگ اسے بری نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ ایک طوائف کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ طوائف ہے۔ کسی نے گانا گا لیا، کسی نے ناچ لیا، تو وہ ناچنے والی بھی طوائف بن گئی، گانے والی بھی طوائف بن گئی۔ تو اس میں آپ کی جو زندگی ہوتی ہے، کیونکہ میں اس لیے اس چیز کو کور کر کے ایک معاشرے میں میسج دے رہا ہوں، کیا یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں جائز ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کو اس سفر میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں اس سفر میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو ہمیں نام لوگ دیتے ہیں، وہ نام جب ہم سنتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ میری یہی دعا ہے کہ دنیا کی کوئی لڑکی بھی اس طرح کا قدم نہ اٹھائے کہ جس سے ان کو دکھوں میں اور ایسے لمحوں میں سے گزرنا پڑتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ مطلب اس چیز کو آپ خود روک نہیں سکتے کہ یہ کرنے، اس چیز کو مطلب آپ اگر اس سے مطلب روک بھی تو سکتے ہیں۔ یہ ہماری مجبوری ہے، ہم نہیں روک سکتے۔ یہ معاشرہ ایسا ہے کہ جو ہمیں نام دیتے ہیں پھر ہمیں وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب اپنے چھوڑ جاتے ہیں اور ایک داغ دھبا لگ جاتا ہے، وہ پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، میں نے یہ سنا ہے کہ معاشرے میں بڑے عزت دار لوگ وہ بھی طوائف کے پاس آتے ہیں۔ بالکل وہ آتے ہیں، ہمیں وہ کہتے ہیں یہ کنجر لوگ ہیں، یہ کنجر ہیں، لیکن میری نظر میں وہ کنجر ہے جو ہمارے پاس چل کے آتے ہیں، ہم ان کے پاس چل کے نہیں جاتے، وہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں، تو ہم ان کو بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے جب آتے ہیں تو ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس فیلڈ میں؟ اس فیلڈ میں مجھے ہو گئے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں۔ ایسی فیلڈ آپ نے کیوں چنی جس میں آپ اب رو رہی؟ وہ اس لیے کہ کچھ ہنر نہیں تھا پاس، بہن بھائیوں کو پالنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی میں، تو پھر مجھے یہی راستہ اپنانا پڑا اور مجھے اس راستے پہ چلنا پڑا۔ اچھا، مطلب اگر زندگی میں کسی کے بہن بھائی نہیں پڑھ سکتے تو وہ کیا کوئی محنت مزدوری والا کام نہیں کر سکتا؟ آج کل کے دور میں نہیں کر سکتے، اس لیے جو آج کل کا دور ہے اس میں تو انسان اپنی
روٹی بھی نہیں پوری کر سکتا، پڑھانا تو کہیں دور کی بات ہے۔ جی میری تو یہی دعا ہے کہ جیسے میں اس معاشرے میں طائف بنی ہوں، کوئی بھی نہ بنے، کسی کی بیٹی نہ بنے، کیونکہ جن کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا آج وہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ چھوڑ گئے ہیں آپ کو؟ جی، سب چھوڑ کے چلے آپ گئے نے تو ان کو کمائی کر کے آپ نے ان کو کھلایا پلایا، وہ چھوڑ گئے؟ جی، ان کی شادیاں کی، بڑے کی ہیں، شادیاں کی ان کی، تو وہ چھوڑ کے مجھے چلے گئے ہیں۔ اب مجھے کہتے ہیں کہ آپ طائف ہو، اب وہ مجھ سے ملنے سے انکار کرتے ہیں اب کہ وہ آپ کو طوائف بولتے ہیں اب جن وہ کے لیے آپ بولتے طوائف بنی؟ ہیں بنی، انہوں نے کہا جی آپ طائف ہیں، ہم سے سلام دعا بالکل انہوں نے ہم سے نہ ملا کریں، وہ مجھ سے اب نہیں ملتے۔ اور کتھے نے وہ تیرے اپنے جنہ لئی تو پاپ کمایا، آج بس اپنوں کی بہت یاد آتی ہے کہ جن کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا بس وہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ بس میری یہ دعا ہے، کبھی کال بھی نہیں کرتے؟ کبھی بھی نہیں انہوں نے پوچھا کہ تم کس حال میں ہو، کیا کر رہی ہو، کبھی بھی انہوں نے کال نہیں کی، کبھی بھی نہیں پوچھا انہوں نے۔ آپ نے ان کو کال کی؟ کبھی کروں بھی تو وہ کبھی نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بات ہی نہ کرو، کیونکہ تمہیں ایک نام مجھے مل چکا ہے نا، طائف کا نام مل چکا ہے مجھے، تو وہ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں تو کرتے۔ آپ مطلب اس جو آپ کی زندگی ہے اس پہ آپ نے یقین بہت سے لوگ آپ آئے ہوں گے جس میں سرکاری ملازم تو کون آتے ہیں اس طرح کے لوگ؟ بہت زیادہ آتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھ سے شادی کر لو، کوئی کہتا ہے جی مجھ سے دوستی کر تو لو۔ آپ شادی کر کے ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے؟ آج کل کے دور میں کوئی اچھا بندہ نہیں ہے، سب دھوکے باز ہیں۔ ان لمحوں سے بھی میں گزر چکی ہوں، اچھا، کوئی بھی عزت نہیں دیتا، ہر بندہ۔ مطلب آپ نے ٹرائی کی تھی کہ آپ ایسا کچھ کریں، جی آپ ایک حلال رشتہ بنا کے زندگی گزار کے یہ سب چھوڑیں؟ ہاں جی، لیکن کوئی عزت نہیں دیتا، یہ دیکھا ہے۔ یہ ایک نام ایسا، طائف کا نام ایسا ہے کہ کوئی کسی کو عزت نہیں دیتا۔ چلیے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اس راستے سے اگر نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں تو نکلیں، اور نکل کے اللہ آپ کو عزت بھی دے گا۔ بالکل کوشش کر رہی ہوں، جتنی بھی کوشش کر لوں، لیکن نام تو میرا وہی رہے گا نا کہ یہ ایک طائف تھی۔ تھی اور ہاں میں میرا خیال میں میں سب کچھ چھوڑ بھی دوں تو تب بھی میرا نام یہی ہے کہ یہ ایک طائف تھی کسی وقت میں، کسی زمانے میں۔ لیکن آپ نے لوگوں کو ہی کیوں دکھانا ہے؟ آپ نے تو اپنے اللہ کو دکھانا ہے۔ میں اب تو ابھی بھی میری لو ابھی بھی اللہ سے لگی ہوئی ہے، میں یہ بیٹھی ہوں نا، مجھے آپ ایسا نہ دیکھیں۔ طائف ایک نام کی طائف ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر دل کے راز کو صرف وہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں، لوگ کیا جانے، لوگ کچھ نہیں جانتے۔ لوگوں کو صرف یہ پتہ ہے یہ ایک طائف ہے، لیکن ان طائفوں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں ہوتی ہیں جو اپنے رب سے وہ لو لگا لیتی ہیں اور رب سے باتیں کرتی ہیں، لیکن معاشرے میں وہ ایک طائف ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی بیٹی کو اس راستے میں نہ لائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، سب بچیوں کے لیے، اور اللہ ایسے امتحان نہ لائیں کہ جس امتحان میں میں پڑھی ہوں، اللہ سب کی بیٹیوں کو عزت دے بس۔ اللہ سب کی بیٹیوں کو عزت دے۔ ناظرین یہ ایک میسج ہے، یہ میسج یہ ہے کہ آپ اس طرح کے راستے کو جو خواتین اپنا لیتی ہیں یا پھر کمائی کے لیے حالانکہ اور بھی بڑے راستے، پھر اس طرح پریشان ہوتی ہیں، اینڈ پہ آ کے وہ اس طرح رو رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ اللہ سے دعا کر کے اگر آپ اللہ کو دیکھ کے یہ سب چھوڑ دیں تو آپ کو خوشی تو ملنی ہے کہ میں نے ایک کام چھوڑ دیا اور بس چھوڑ دیا، وہ تو ایک عزم کرنا پڑتا ہے۔ وہ میرا دل مطمئن ہے، میں اپنے دل پہ مطمئن ہوں، میں اپنے آپ پہ مطمئن ہوں، تو یہ لگائی نہیں جاتی، یہ قدرتی لگ جاتی ہے، اللہ سے لو لگ جاتی ہے۔ یقین جانیں آپ کی یہ سٹوری سن کے کہ طوائف کیسے بنتی ہے اور اس کے لیے کیا مشکلات آتی ہیں، بڑا دکھ ہوا۔ تو کتنا کما لیا آپ نے جو آپ نے کمانے کے لیے فار ایگزامپل یہ اسٹیپ سوچا، یا آپ کی فیملی نے تب سوچا، تو کتنا کما لیا؟ میں نے بہت کمایا ہے، میں نے اپنی فیملی پہ لگایا ہے، میں نے لوگوں پہ لگایا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، کوئی مدد کے لیے آتا تھا تو اس کی مدد ضرور کرتی تھی، میں کسی کو بھی خالی نہیں جانے دیتی تھی۔ لیکن اب دیکھیں کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہے تو میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ ایک بچی ہے، وہ سوالی بن کے میرے پاس آئے ہیں، میں تو بہت بری ہوں نا،
कितनी बुरी हो, क्या नाम है कि एक तवाइफ है, तो उस तवाइफ के घर आते हैं कि इस बेटी की शादी है तो आप इस प्लीज़ हमारी हेल्प कर दें। और देखो, मैं अगर किसी को बोलती हूँ कि जी हेल्प करनी है, कितने कितने ऑफिसर लोग हैं, कितने कितने अमीर ख़ानदान के बड़े बड़े चिराग हैं जो बड़ा माने रखते हैं कि हम दुनिया के बहुत ही शरीफ और ताकतवर आदमी हैं, तो वो लाखों रुपए गलत रास्ते पे लगा देंगे। वो किसी की हिमायत नहीं करेंगे, किसी की मदद नहीं करेंगे, किसी को दे नहीं सकते। ये जो शरीफ लोग भी आते हैं जो दुनिया के सामने बनते हैं शरीफ, बहुत ज़्यादा जो कहते हैं हम बड़े शरीफ हैं, लेकिन वो तब उनको आके देखे जब हमारे पास आते हैं कि उनकी कहाँ गई उनकी शराफत, कहाँ के वो शरीफ हैं। ये शराफत है। चलें अल्लाह करे आप जिस चीज़ पर रोई हैं, आपकी आंखें भरी हुई हैं, अल्लाह करे आप अब इस काम को छोड़ें। हमने तो इस काम को छोड़ दिया हुआ है, अच्छा, अपने रब की तरफ अपनी लौ लगा ली है। वेरी गुड। और मैं यही कहूँगी अपनी माँओं, बहनों और बेटियों से और अपने माशरे से कि खुदारा गरीब लड़की की, मजलूम लड़की की प्लीज़ मदद कीजिए और उनके सर पे हाथ रखें। ये ना हो कि उनको आप तवाइफ का नाम दें। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है और इल्तिजा है इस माशरे से, उन माँओं से जो अपनी बेटियों को घर से बाहर निकाल देती हैं कि जाओ कमा कर लाओ, किस लिए? हालात के मारे। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला उन बच्चियों को बचाए और अपनी हिफाजत में रखे कि ना कि जैसे आज मैं हूँ वैसे ना हो और इस रास्ते पे ना लगे और इस माशरे में ना जाएं इंशाल्लाह और इंशाल्लाह उनको ये नाम न मिले। बस मेरी इल्तिजा है उनसे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह करे। ये देख सकते हैं कि अब एक इन्हें ये अगर नाम मिला है या इस तरह की चीज़ मिली तो माशरे ने बनाया, ये कमाने के किसी अच्छे तरीके से भी जा सकती थी, लेकिन माशरे में इस तरह इन्हें होना पड़ा। तो कहीं हम लोग भी ज़िम्मेदार हैं, कहीं सब ज़िम्मेदार होते हैं, कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन अल्लाह करे कि ये भी जैसे ये अपनी ज़िंदगी चेंज करने की कोशिश कर रही हैं, अल्लाह करे कि और भी इस तरह की बेटियां, इस कौम की बेटियां इस रास्ते पर ना चलें, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में ख़त्म होंगी और ताकि कल इस स्टेज पे बैठ के रोना ना पड़े और फिर ताकि शुरू से ही अल्लाह की तरफ लग जाए। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी बहुत शुक्रिया। मैं आप सबकी और इस चैनल की बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत मेहरबानी कि आप सब ने आके मेरा हाल पूछा और मेरा अल्लाह आपको हालात सेहत दे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, अल्लाह आपको इस ज़िंदगी से निकल कर दूसरी ज़िंदगी दे। आमीन जी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।